بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي في ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو یہ مسلمان ہے جو اللہ کی پناہ میں ہے۔ تم اللہ کی پناہ میں خیانت نہ کرو، اسے نہ توڑو۔ عربوں کے ہاں یا شاید دنیا میں اب بھی جہاں قبائلی نظام ہے، وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہیں کسی بستی میں کسی جگہ اپنی جان کو خطرہ محسوس کرتا تھا تو وہ کسی کی پناہ لے لیا کرتا تھا۔ کسی قبیلے کا سردار، کوئی معزز آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ بندہ میری پناہ میں ہے، لہذا اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی نے اس کو کچھ کہا، اس کی جان سے، اس کے مال سے کسی نے تعرض کیا یا اس کو کسی نے بے عزت کرنے کی کوشش کی تو اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ کئی واقعات مشہور ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے تو ایک صاحب ابن دغنہ ان کا نام ہے، انہوں نے آپ کو واپس لے آیا اور پناہ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی کہ جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، پہلے کافر تھا، غیر مسلم تھا، اب وہ ہو گیا مسلمان، جو ہی مسلمان ہوا تو ہر مسلمان اللہ کی پناہ میں ہے۔ جیسے سردار کی پناہ میں کوئی آدمی آیا تو سردار کی ذمہ داری بن گئی اس کی حفاظت کرنا، اور اگر کوئی اس کی حفاظت میں خلل ڈالتا ہے، خیانت کرتا ہے امان میں، تو سردار جانے اور وہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچانا یہ اصل میں اللہ کی پناہ کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ خراب نہ کرو۔ اس لیے اور مسلمان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے، تیرا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا سنگین، جو سمجھیے کہ یہ جرم اور تکلیف ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ آدمی اسے کہے تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں واجب القتل ہے اور اس کے وراثت اس کے مسلمان ورثاء کو نہیں ملے گی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس لیے کسی کو کافر کہنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی نازک اور خطرناک قسم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کافر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر تو وہ فی الواقع کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ کفر اسی بندے پر پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی گالی کسی کو دے، اگر تو وہ گالی کا مستحق ہے، ورنہ یہ خود ہی اسی گالی کا مستحق بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے اس حدیث پاک میں یہ فرما دیا کہ جس بندے کے اندر اسلام کی علامات پائی جاتی ہیں، یہ علامتیں ہیں، نماز پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھا لینا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ تو جب تک اس کے خلاف کوئی چیز ہمارے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس بندے کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔
تو اس لیے مسلمانوں کی تکفیر کرنا یہ بہت خطرناک کام ہے۔ ہاں، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں فی الواقع، وہ ان علامتوں کی پناہ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مرزائی ہے، قادیانی ہے، کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے کیونکہ بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ تو اس عقیدے کا وہ انکار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی آپ اس حدیث کا فائدہ دو۔ اس حدیث میں تو آتا ہے کہ جو بندہ ہماری نماز پڑھے، ہماری طرح قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے۔ تو یہ تینوں کام تو ہم کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی مسلمان مانا جائے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں علامت ہیں۔ اسلام کا اصل مدار ان تمام عقائد کے ماننے پر ہے، ان چیزوں کے ماننے پر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ ان مسلمان ہونے کے لیے اگر 100 باتیں ماننا ضروری ہے تو کافر ہونے کے لیے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کافی ہے۔ تو وہ چونکہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یہ تینوں علامتیں ان کے لیے مفید نہیں ہیں۔ جیسے منافقین ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، تو وہ کام تو بظاہر سارے ہی کرتے تھے لیکن ان کو مسلمان سمجھا نہیں گیا، بلکہ فرمایا کہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کے سارے عقیدے مانتا ہو تو محض کسی گناہ کی وجہ سے یا چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے اس کو کافر کہنا یہ زیادتی ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی بنیادی عقیدہ ہی تسلیم نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر اسے کوئی چیز دائرہ اسلام سے کے اندر داخل نہیں رکھ سکتی، وہ دائرہ اسلام سے یقیناً باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔